بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین۔ خلاصہ قرآن کے سلسلے کا پارہ نمبر 11۔ اس پارے میں 2 حصے ہیں۔ نمبر 1 سورہ توبہ کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ یونس مکمل۔ سورہ توبہ کے بقیہ حصے میں 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 منافقین کی مذمت، نمبر 2 مومنین کی 9 صفات، نمبر 3 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ۔ نمبر 1 منافقین کی مذمت۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ تبوک میں شریک نہ ہونے کے بارے میں منافقین کے جھوٹے اعذار کی اپنے نبی کو خبر دے دی۔ نیز منافقین نے مسلمانوں کو تنگ کرنے کے لیے مسجد زرار بنائی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس میں کھڑا ہونے سے منع فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اس مسجد کو جلا دیا گیا۔ نمبر 2 مومنین کی 9 صفات۔ مومنین کی 9 صفات یہ ہیں۔ نمبر 1 توبہ کرنے والے، نمبر 2 عبادت کرنے والے، نمبر 3 حمد کرنے والے، نمبر 4 روزہ رکھنے والے، نمبر 5 رکوع کرنے والے، نمبر 6 سجدہ کرنے والے، نمبر 7 نیک کاموں کا حکم کرنے والے، نمبر 8 بری باتوں سے منع کرنے والے، نمبر 9 اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے، نمبر 3 غزوہ تبوک میں شرکت نہ کرنے والے 3 مخلص صحابہ۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 2 حضرت بلال بن امیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نمبر 3 حضرت مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں سے 50 دن تک بائیکاٹ کیا گیا، پھر ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان وحی کے ذریعے کیا گیا۔ نمبر 2 سورہ یونس میں 4 باتیں یہ ہیں۔ نمبر 1 توحید، رازق، مالک، خالق اور ہر قسم کی تدبیر کرنے والا اللہ ہی ہے۔ آیت نمبر 31۔ نمبر 2 رسالت اور اس کے ضمن میں حضرت نوح، حضرت موسیٰ، حضرت ابراہیم اور حضرت یونس علیہم السلام کے قصے مذکور ہیں۔ نمبر 3 قیامت، روز قیامت سب کو جمع کیا جائے گا۔ آیت نمبر 4 کفار کو اس کا یقین نہیں۔ آیت نمبر 11۔ نمبر 4 قرآن کی عظمت، یہ بڑی دانائی کی کتاب کی آیات ہیں۔ آیت نمبر 1۔ حضرت نوح علیہ السلام کا قصہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو دعوت دی، انہوں نے بات نہیں مانی سوائے کچھ لوگوں کے۔ اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو نوح علیہ السلام کی کشتی میں محفوظ رکھا اور باقی سب کو جو کہ نافرمان تھے پانی میں غرق کر دیا۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہما السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف بھیجا۔ فرعون اور اس کے سرداروں نے بات نہ مانی، بلکہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جادوگر بتلایا اور ان کے مقابلے میں اپنے جادوگروں کو لے آیا۔ جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ اور ہارون علیہما السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم کے لیے مصر میں گھر اور مسجدیں بنائیں اور مسجدوں میں سب نماز ادا کریں۔ فرعون اور اس کے ماننے والے بنی اسرائیل کا پیچھا کرتے ہوئے سمندر میں غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں راستے بنا دیے۔ حضرت یونس علیہ السلام،
انہی کے نام پر اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کا نام قرآن میں 4 جگہ سورہ نساء، سورہ انعام، سورہ یونس اور سورہ صافات میں صراحتاً یونس آیا ہے، اور 2 جگہ حضرت یونس اور سورہ قلم میں اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر مچھلی والا یعنی صاحب الحوت اور ذو النون کی صفات کے ساتھ فرمایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کے واقعات کے 2 رخ ہیں۔ ایک ان کا مچھلی کے پیٹ میں جانا، اس کا تفصیلی ذکر سورہ صافات میں ہے۔ دوسرا ان کی قوم کا ان کی غیر موجودگی میں توبہ استغفار کرنا۔ سورہ یونس میں اس طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ قصہ: حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے ایمان سے مایوس اور اللہ کے عذاب آنے کو یقینی دیکھ کر نینوا کی زمین چھوڑ کر چلے گئے۔ آگے جانے کے لیے جب وہ کشتی میں سوار ہوئے تو سمندر میں طغیانی کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا۔ اللہ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی بالکل صحیح سالم زندہ رکھا۔ چند روز بعد مچھلی نے انہیں ساحل پر اگل دیا۔ ادھر یہ ہوا کہ ان کی قوم کے مرد اور عورتیں، بچے اور بڑے سب صحرا میں نکل گئے، اور انہوں نے آہوزاری اور توبہ استغفار شروع کر دیا اور سچے دل سے ایمان قبول کر لیا، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان سے ٹل گیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس بارے میں موجود تمام احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام نواہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ آپ سب کی سماعتوں کا بہت بہت شکریہ۔ پلیز like my video and subscribe my channel. Thank you so much.